الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو اس کے جواب میں یہی کلمہ دہرانا اور ساتھ درود پاک پڑھنا کیا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا تو وہ شخص بخیل ہے۔ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ شرعی دعائیں اور اذکار جن کا کسی معین حال کے ساتھ تعلق ہو انہیں اسی طرح ادا کرنا واجب ہے جس طرح کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذکار کے الفاظ توقیفی ہیں اور اس کے خصائص و اسرار بھی ہیں جن میں کسی قسم کا قیاس داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے جس طرح الفاظ وارد ہیں اسی طرح ان کی ادائیگی کرنا واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیں فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 112۔ اس قاعدہ اور اصول کی دلیل براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں سوتے وقت ایک دعا پڑھنے کے لیے سکھلائی تو انہوں نے اس کے کچھ الفاظ میں تبدیلی کی تو نبی علیہ السلام نے انہیں ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ وہی الفاظ کہو جو میں نے تجھے سکھائے ہیں۔ مکمل حدیث سماعت کیجیے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر کے اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا پڑھو: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے مطیع کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنا چہرہ تیری طرف پھیر لیا، تیری رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوا کہیں بھی نجات اور پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ اگر تمہیں اس رات موت آ جائے تو تم فطرت پر ہو اور یہ کلمات تمہارے آخری کلمات ہونے چاہیے، اس کے بعد کسی سے بات مت کرو۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں میں نے یہ دعا نبی علیہ السلام کے سامنے دہرائی اور جب اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے اس کے بعد رسولی کا کہہ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کہو ونبیک الذی ارسلت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 247، صحیح مسلم حدیث نمبر 2710۔ سنت اور بدعت کے متعلق سلف صالحین رحمہم اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے احتیاط والا رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنت پر اکتفا کرنا بدعت میں اجتہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اسے طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 208 میں روایت کیا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ اکرام نے مشروع عمل سے زیادہ کرنے والے شخص کو روکا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے چھینک ماری تو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ پاس ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اور میں کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا، بلکہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم چھینک کے بعد الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2738۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو دعائیں الفاظ کے ساتھ سکھاتے اور انہیں اسی طرح حفظ کرانے کی کوشش کرتے جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں وحی کیا تھا، اور جس طرح وہ انہیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے اسی طرح دعائیں بھی، تاکہ وہ اللہ کے ہاں اس کی برکت اور فضیلت حاصل کر سکیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تشہد اس طرح سکھایا جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھائی جاتی ہے، اور میرا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6265۔ ان دعاؤں میں اذان کا جواب بھی شامل ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔
کئی ایک احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سب احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ بغیر کسی زیادتی اور نقصان کے اسی طرح کہنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611، صحیح مسلم حدیث نمبر 383۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو۔ پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو۔ پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ پھر مؤذن جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ سوال کرنے والے بھائی ذرا غور فرمائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مؤذن کا جواب دینے کی تعلیم کس طرح تفصیل کے ساتھ دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو سکھایا اور جس کی تعلیم دی ہے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اسی چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، وگرنہ اس ساری تفصیل اور بیان کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد بھی سمجھ لیا، اسی لیے وہ اسی چیز کا اہتمام کرتے تھے جس کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اور وہ الفاظ میں اپنی طرف سے کوئی اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو مؤذن نے نماز کے لیے اذان کہی اور اللہ اکبر کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی کہا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتلایا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے نبی سے اسی طرح سنا ہے۔ سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ مؤذن کی اذان کا جواب دیتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اور اسی طرح اصحاب پیغمبر میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے اذان کے جواب میں کچھ زیادتی کی ہو۔ ہر مسلمان شخص اس پر ایمان رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا افضل ترین قرب والا عمل ہے اور بہترین اطاعت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اذکار اور دعاؤں کی جگہ مشروع ہے، اس لیے ان میں زیادتی اور حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام میں وہ سب مقامات ذکر کیے ہیں جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا مشروع ہے۔ سماعت کیجیے۔ تشہد میں، دعائے قنوت کے آخر میں، نماز جنازہ میں، خطبہ میں اور دعا کے وقت، اور ان مقامات میں انہوں نے اذان کے دوران کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ مؤذن کی اذان کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیں جلاء الافہام صفحہ نمبر 327 تا 445۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، اگرچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا افضل ترین قرب والا عمل ہے اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ہر دعا اور ذکر کی کوئی جگہ مقرر اور مخصوص ہوتی ہے، اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ علماء کا کہنا ہے کہ اسی لیے رکوع اور سجود میں
اور رکوع کے بعد کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جلاء الافہام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید اور تشدید بیان ہوئی ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث وارد ہیں، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ شخص بخیل ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3546۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3545۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ علماء کرام نے ان احادیث کی شرح اور ان کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آنے پر درود پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں کہ جب بھی نام آئے درود پڑھنا چاہیے، انہوں نے انہی احادیث پر عمل کیا ہے، اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں انہوں نے اس کے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا قول ہے جو نہ تو کسی صحابی سے معروف ہے اور نہ ہی کسی تابعی سے، بلکہ یہ قول اپنی اختراع ہے، اور اگر اس میں عموم ہوتا تو خود مؤذن کے لیے بھی لازم ہوتا کہ وہ درود پڑھے، اور اسی طرح سننے والے پر بھی لازم ہوتا کہ وہ بھی درود پڑھے۔ اور جب قرآن پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام گزرتا تو وہاں پر بھی لازم ہوتا کہ درود پاک پڑھا جائے، اور اسلام میں داخل ہونے والے کے لیے بھی لازم ہوتا کہ جب وہ کلمہ پڑھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجے۔ تو اس طرح یہ مشقت اور حرج کی بات تھی، حالانکہ شریعت مطہرہ تو آسان ہے، شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا۔ پھر اللہ رب العزت کا نام آنے کی صورت میں زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی واجب ہو، حالانکہ ان حضرات نے اس کو واجب قرار نہیں دیا۔ احناف کی معتبر کتاب قدوری وغیرہ نے مطلق طور پر کہا ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے آپ پر درود بھیجنے کے وجوب والا قول اجماع کے مخالف ہے، جو اس قائل کے قول سے قبل منعقد ہو چکا ہے، کیونکہ کسی بھی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے الفاظ کہے ہوں، اور اگر ایسا ہوتا تو سننے والا دوسری عبادت کے لیے فارغ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ان احادیث کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ احادیث مبالغہ اور تاکید پر دلالت کرتی ہیں اور اس شخص کے متعلق ہیں جس کی عادت بن چکی ہو کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ پڑھتا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیں فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 168 تا 169۔ تو پھر اس موضوع کے متعلق جتنی بھی احادیث وارد ہیں ان سے مراد مشروع مقامات ہی ہوں گے، یا پھر ان مجالس میں جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا جائے۔ اس سے یہ مراد اور مقصود نہیں کہ جب بھی کلمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ جلاء الافہام میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنے کے وجوب کے قائل کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلی بات یہ تو معلوم ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ سلف صالحین جو کہ ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہر بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آنے پر درود نہیں پڑھتا تھا، کہ جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو وہ اس کے ساتھ درود ملاتا ہو، اور یہ ان کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرنے کے وقت ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اے اللہ کے رسول کے الفاظ پر ہی انحصار کیا کرتے تھے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے صلی اللہ علیہ کے لفظ بولے ہیں، اور یہ احادیث میں ظاہر اور اکثر ملتا ہے
کہ وہ یہی الفاظ کہا کرتے تھے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آئے تو ان پر درود پڑھنا واجب ہوتا تو ان کے ترک کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ٹوکتے اور اس پر انکار ضرور کرتے۔ دوسری بات، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آنے پر ہر بار درود پڑھنا واجب ہوتا تو یہ ظاہر ترین واجبات میں شامل ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی امت کے لیے ضرور بیان فرماتے، جس سے قطعی طور پر عذر جاتا رہتا اور حجت قائم ہو جاتی۔ اس حوالے سے تیسری بات، وجوب کا قول نہ تو کسی صحابی سے اور نہ ہی کسی تابعی سے معروف ہے، اور نہ ہی یہ معروف ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہو۔ چوتھی بات، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہوتا تو مؤذن پر بھی واجب ہوتا کہ جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا، اور اذان میں ایسا کرنا مشروع نہیں، چہ جائے کہ اسے واجب قرار دیا جائے۔ پانچویں بات، اسی طرح اذان سن کر جواب دینے والے پر بھی واجب ہوتا کہ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سننے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی مؤذن کی طرح ہی کہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پر ہی اکتفا کرے گا، کیونکہ یہی مؤذن کی مثل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جلاء الافہام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 اور 394، اور کتب شافعیہ کی کتاب تحفۃ المحتاج میں درج ہے، اگر نمازی نے کوئی ایسی آیت تلاوت کی یا سنی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو اور وہ آپ پر درود پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو امام نووی رحمہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق اس کا یہ درود پڑھنا مستحب نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65، اور حافظ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ الفتاوی الفقہیۃ الکبریٰ میں رقم طراز ہیں۔ ان سابقہ احادیث جیسی ہی اور دوسری احادیث بھی وارد ہیں، اور ان میں سے کسی حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا کہ اذان سے قبل اور اذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد درود پڑھا جائے، اور ہمارے نزدیک ہمارے ائمہ کی کلام میں ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر ان دونوں میں سے ہر ایک جگہ درود پڑھنا سنت نہ ہوا۔ اس لیے جو شخص بھی ان دونوں مقامات پر اس کے سنت ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے درود پڑھے تو اسے ایسا کرنے سے منع کیا جائے اور روکا جائے گا، کیونکہ اس نے بغیر کسی دلیل کے اسے مشروع کیا ہے، اور جو بغیر دلیل کے کوئی کام شروع کر لے اسے اس سے روکا جائے گا اور منع کیا جائے گا۔ الفتاوی الفقہیۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ اذان میں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا اضافہ کرتے ہیں، اور اذان کے ساتھ یہ بھی بلند آواز سے کہتے ہیں یا پھر لاؤڈ سپیکر میں کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن باز جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 334۔ لیکن اگر سننے والا بعض اوقات ایسا کر لے اور اس کی عادت نہ بنائے اور اس کا التزام نہ کرے اور اسے مقید اذکار شمار نہ کرتا ہو، یا پھر اسے اذان کے مشروع جواب میں شمار نہ کرتا ہو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور انشاءاللہ یہ معاملہ بدعت کی حد تک نہیں پہنچتا۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 100859 وسلام۔